نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ المائدہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 3 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا ہے۔ کیا کچھ؟ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ علیکم سے مراد ایمان والے، المیتہ مردار، والدم خون، بہتا ہوا خون، تو وہ خون جو گوشت میں ہڈی میں رہ جاتا ہے، رگوں میں رہ جائے، یا جس طرح یہ کلیجی اور یہ تلی انہیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جائز ہے، لیکن بہتا ہوا خون وہ حرام ہے۔ اور کسی بھی ایسے طریقے سے اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو کہ جس سے خون پورا بہہ نہ سکے اس کے مرنے کے بعد، وہ سب طریقے بھی غلط ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جانوروں کو جیسے سر پر چوٹ مار کر پہلے سن کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ذبح کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ خون کا نکلنا ضروری ہے، اور یہ خون اسی صورت میں نکلے گا جو حلال ہمارا شرعی طریقہ ہے ذبح کرنے کا۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، اور یاد رکھیے صرف گوشت نہیں، خنزیر کی اس کے جسم کی ہر چیز حرام ہے، ناپاک ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ کیوں یہ ناپاک جانور ہے؟ ایک لفظ مجھے استعمال کر لینے دیجیے، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سٹڈی کریں تو اس میں بے حیائی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 1 تو یہی کہ اللہ کا حکم ہے، بس جس چیز کو اللہ نے حلال کہہ دیا حلال ہو گئی، ہمارے لیے اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہو گئی، ہمارے لیے حکم سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر آپ وجوہات جاننا چاہتے ہیں تو جہاں ہیلتھ پر ان کے اثرات ہوتے ہیں وہاں ان کا پاکیزگی سے تعلق ہوتا ہے، ان کا اخلاقیات سے تعلق ہوتا ہے۔ جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا ہماری طبیعت پر، صحت پر، اخلاقیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور لمبا ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جو پکارا گیا، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پہلے دور میں جاہلیت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے، جب اپنے بتوں کے نام کی قربانی دیتے تھے تو اونچی آواز میں بتا کر کرتے تھے۔ تو یہاں پر کوئی اونچی آواز سے کہ وہ بھی، لیکن اگر کسی نے دل میں یہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی، نیت کچھ اور ہو، تو وہ سب اس میں شامل ہوگا۔ جیسے جو عیسائی ہیں وہ مسیح علیہ السلام کے نام کی قربانی دیتے ہیں، یہود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے نام کی قربانیاں، اور اس میں ان کا مقصد بعض دفعہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا کہ قیامت کے روز یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اور اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، میں پھر عرض کر دوں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف اس وقت اس دور کے جو سچویشن تھی، بعض نے کہا کہ نہیں، بعض علماء کے نزدیک اس میں سب آ جاتا ہے جو بھی غیر اللہ کے سوا پکارا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، یہ کیا ہے؟
اور یہ گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، والموقوذہ اور چوٹ لگ کر مرنے والا، جسے چوٹ لگی ہو، ٹھیک ہے، چوٹ زدہ۔ اب وہ چاہے اس کے بارے میں بھی بہت سی تفصیلات ہیں، بعض کے نزدیک چاہے پتھر سے لگی ہے، چاہے بلٹ سے لگی ہے، بعض کے نزدیک نہیں، بندوق سے لگنے والی کے الگ احکامات ہیں۔ خیر میرا یہاں پہ فقہی مسائل یا اختلافی مسائل کو ڈسکس کرنا یہاں پر نہیں ہے میرا مقصد، صرف بیسک آپ سے شیئر کرنا۔ والمتردیہ اور کون سا؟ گرنے والا، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ سارے مردے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گرنے والا۔ اب تھوڑا سا جب آگے جاؤں گی تو ان کو اور کھول دوں گی، فی الحال میں دوبارہ سے ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، ٹھیک ہے، یہ سب فی الحال حرام ہے اگر وہ اس طرح سے مر جاتے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی زندگی کی رمق باقی ہو اور کوئی ان کے مرنے سے پہلے انہیں ذبح کر لے تو یہ سب حلال ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ والنتیحہ، یہ سینگ کو کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ جسے سینگ لگا ہو۔ اور وما اکل السبع، جسے درندے نے کھایا ہو۔ الا ما زکیتم، الا حرف استثناء، مگر جو تم ذبح کر لو۔ ٹھیک ہو گئی، میں نے عرض کی بعض کے نزدیک یہ سب حرام ہے، اگر کوئی اس حالت میں مر جاتا ہے تو یہ سب حرام ہے، لیکن اگر گلا گھٹا خود اس جانور نے اپنی کسی وجہ سے رسی ٹائٹ کر لی ہے، یا کسی نے اس کا اس طرح سے دبا دیا، یا اسے چوٹ لگی ہے، اور یا بلندی سے گرا ہے، یا سینگ لگنے سے، تو اگر تو موقع پہ کوئی ہلاک ہو گیا تو یہ سب حرام ہے، لیکن اگر ابھی یہ زندہ ہیں تو انہیں بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر جو بھی ہمارا شرعی طریقہ ہے اگر ذبح کر لیا جائے تو ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں، ایون یہ اس کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے بارے میں ابھی میں کچھ اور تفصیل آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو، جو جنہیں آستانے کہتے ہیں، آستان کہتے ہیں، وہاں ذبح کیا گیا ہو، اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔ یہاں پہ جی 10 کھانے کی چیزوں کی حرمت آئی ہے، اور ایک یہ انہی کے درجے کی ناپسندیدہ چیز کہ تیروں کے ساتھ، الازلام یہ تیروں کی جمع ہے، وہ تیر جن کے اوپر پر نہیں لگے ہوتے تھے، اور اس کی بھی ابھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ان سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب جو ہے نا نافرمانی ہے۔ فسق کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم، یوم کا لفظ ہوتا ہے آج، ان کے دن، ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، پس ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ وہ ڈرنا ہوتا ہے جو علم کی وجہ سے، کسی کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو، کسی کا تو اس کی طاقت کا، قدرت کا، علم کی وجہ سے جو کسی کا اندازہ ہو اور اس کے بعد جو ڈرا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ بعض نے مکمل کے ساتھ بھی ترجمہ کیا، یہ نہیں کہ پہلے ناقص تھا، پہلے بھی مکمل تھا، آج اس کا نزول مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت سے مراد دین اسلام۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے ہمیں۔ وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پھر جو کوئی مجبور کر دیا گیا، مخمصہ بھوک، ایسی بھوک ہوتی ہے کہ پیٹ چپک جائے جس میں، ٹھیک ہے، کوئی مجبور کر دیا گیا بھوک میں، بھوک کی وجہ سے، لیکن وہ متجانف، غیر متجانف ہو، مائل ہونے والا نہ ہو گناہ کی طرف۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ
بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی دیکھ کر آئے تھے کہ ایسی صورت میں حرام چیز جو ہے اس کی حرمت قائم نہیں رہتی۔ زندگی موت کا جب سچویشن ہو تو اتنا صحیح کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے کہ زندگی بچ جائے۔ چلیے جی ایک بار پھر دیکھیں میرے ساتھ، حرمت علیکم المیتہ، شروع کی آیت میں جن جانوروں کے حرام ہونے کا بیان کا وعدہ آیا تھا تو وہ ان کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وہ تھا نا کہ سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے۔ تو باقی المیتہ مردار، اس میں مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ مردار تو مچھلی اور ٹڈی ہیں، کیونکہ ان میں یہ اس طرح کا یہ دم مسفوح نہیں ہوتا، اور خون میں جگر اور تلی۔ یہ مسند احمد، ابن ماجہ، یہ وہاں سے ہمیں ان کے ریفرنس کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے۔ تو باقی حرام خون اور یہ جو خنزیر کے گوشت کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام میں اس سے بھی تفصیل سے آئیں گی، وہاں آپ سے شیئر کریں گے آگے۔ یہ جو اگلا لفظ ہمارے پاس، بلکہ یہ میں دوبارہ یہاں جاتی ہوں آپ کے لیے ہر چیز کلیئر ہو، والمنخنقہ، اس میں کیا ہے؟ گلا گھٹنے والا جانور، خود بخود رسی وغیرہ سے گھٹ کر مر جائے یا کوئی اس کا گلا گھونٹ کر مار دے۔ والموقوذہ، جسے کسی لاٹھی یا پتھر وغیرہ کی چوٹ سے مارا جائے۔ بندوق کے بارے میں اختلاف ہے، آگے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ پھر یہ ہے نا الا ما زکیتم، اب اس کا تعلق یہ جو پہلے 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان 5 میں سے کسی کے اندر اگر جان باقی ہو اور مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ شرعی ذبح کیا ہوتا ہے کہ حلال جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کسی تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ تو باقی یہ جو نصب، مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جو جگہیں مقرر کرتے انہیں نصب کہا جاتا، کیونکہ عموماً وہاں کوئی نشان نصب ہوتا، مثلاً بت، درخت، قبر یا دریا وغیرہ، پھر اس کے پاس ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ایسی جگہوں کو استھان، تھان یا آستانہ کہا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی حرام ہیں، خواہ ان پر بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھا جائے، اگرچہ ان کا ذکر وما اہل بھی، یہ جو لغیر اللہ بھی اس میں آ چکا ہے، مگر مزید تاکید کے لیے ان کو الگ بھی ذکر فرمایا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی تھی کہ وہ ایک خاص مقام تھا، وہاں پر اونٹ نہر کرے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اس مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی۔ اونٹ کو ذبح کرنے کو اونٹ نہر کرنا کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت میں کوئی استھان تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں، میلوں میں سے کوئی عید تو نہیں تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، ابو داؤد 3313۔ پھر ازلام کا ذکر آیا، یہ وہ تیر تھے جو قسمت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے ایک تو حبل ان کا بت تھا اس کے پاس رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کے ہاتھوں میں بھی تھمائے ہوئے تھے، بلکہ لوگ اپنے ساتھ بھی قسمت آزمائی کے یہ تھیلے رکھ لیتے تھے۔ یہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سراقہ کا واقعہ پڑھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ فالو کر رہا تھا تو ان تیروں سے فال نکالی تھی۔ ان میں سے کسی پر لکھا ہوتا تھا افل، مطلب کر لو، کسی پر لکھا ہوتا تھا لا تفل، مطلب مت کرو، اور کوئی خالی ہوتا۔ قسمت معلوم کرنے والا تیر نکالتا تو جو حکم نکلتا اس پر عمل کرتا، اور اگر خالی تیر نکل آتا تو دوبارہ تیر نکالتا۔ اس قسم کے تمام کام، خواہ انہیں فال نامہ کہا جائے یا کسی نجومی سے پوچھا جائے، سب حرام ہے، شرک ہے، کیونکہ غیب تو صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مسنون استخارے میں اس چیز کا وجود نہیں ہے، بس وہ ٹھیک ہے۔ باقی اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، یعنی جوئے کے تیروں کے ذریعے یہ جو ذبح شدہ گوشت کے حصے تقسیم کرنا، اس میں سے بھی کسی کا حصہ نکل آتا تھا، کوئی محروم رہ جاتا تھا۔ یہ بھی وہی چیز ہے جسے آج کل لاٹری کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے ایک تفسیر کے مطابق۔ آج یہ جو لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اب تمہاری طاقت اتنی ہو گئی ہے اللہ کی توفیق سے کہ تمہارے دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ اس چیز سے قطعی مایوس ہو گئے کہ تمہارے دین کو اور تمہیں نیچا دکھا سکے۔
اور یہ جو ہے نا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ 9 ذوالحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن۔ صحیح بخاری 45۔ بعض علماء کے نزدیک یہی قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ دین کو مکمل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، فرائض، سنن، حدود اور احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ کفر اور شرک کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب دین میں جو حرام ہونا تھا یا حلال ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اگر کوئی اس میں تبدیلی یا اضافہ کرے گا یا نئی چیز نکالے گا، وہ دین نہیں ہو سکتی، بلکہ دین میں بدعت ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز شروع کرے گا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری 2697۔ اور آخر میں یعنی بھوک کی وجہ سے مجبور اور لاچار آدمی اگر حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ حرام کھانے کا شوق نہ ہو، اسے جائز نہ سمجھنے لگے اور اتنا ہی کھائے، حد سے نہ گزرے۔ معلوم ہوا کہ حرام کھانے کا تعلق بھوک اور حقیقی مجبوری سے ہے۔ زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے اس کا بہانہ بنا کر سود کھانا شروع کر دے وغیرہ، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ اگر آپ لینا چاہیں، ایک طویل آیت کریمہ ہے، تو یہ 2 اس کی سلائیڈز ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے لیول پر آج یہ اتنا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ باقی تو اس میں تقریباً 10 چیزیں جو کھانے کی ان کی حرمت بیان کی گئی، ہر ایک چیز کی بہت تفصیلات ہیں، بہت فقہی مسائل بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، بہت اہم آیت کریمہ ہے۔ اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور اور جسے چوٹ لگی ہو۔ اب ان سب کی تفصیلات ہیں، لیکن مختصر پہلے لیول پہ جتنا آج میں نے بتایا ابھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور گرنے والا اور جسے سینگ لگا ہو اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر ان سب کے لیے جو پیچھے 5 چیزیں بیان کی گئی نا، یہ گلا گھٹنے سے لے کر یہاں تک، مگر جو تم ذبح کر لو، اور یہ جو آستانے ہیں، آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔